دجال کے بارے میں حیرت انگیز حقائق سامنے آ گئے۔ یقیناً دجال کے بارے میں ہم سب کے ذہنوں میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں کہ دجال کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ دجال کے بارے میں بہت سے علماء کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں احادیث سے یہ ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ معتدل علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکار میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ اگر عیسائیت کی لوک داستان کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، پھر اللہ اس کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی نجات دہند یہودی النسل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوش کا ایک انسان ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقرر سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہند اور خدا کا منتخب کرتا ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتائے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہند بنا کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے سامنے آئے گا اور دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل اور سوائے یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی سلیمانی تعمیر کرے گا۔ مزید ان کے عقیدے کے مطابق وہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ یہ سلطنت اسرائیل کی سرحد سے عراق کے درمیان، فراز سے ہوتی ہوئی مصر کے درمیان نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ یہودیوں کی کتاب میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقت کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی اور دنیا کے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہ جائے گی۔ اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہودیوں کے اس نظریے کے برعکس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بدامنی وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوب بر نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور ناکام شخص ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں، اس کی رنگت سرخ مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ ایک دفعہ امام بزرگی نے دجال کی نسب کے بارے میں فرمایا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوگی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسانی جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اس دوران جسیہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے خود دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جسیہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا کہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جاسیہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جاسیہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، مگر جاسیہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ ایک دفعہ اسما بنت بزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرما کر اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/2 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی۔ جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑ واسطے کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت دجال کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اجازت چاہیں گے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں اور تمام مسلمہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔